اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کے چوتھے مرحلے میں سلسلے گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ سرزمین کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے خریدا تھا، جو تقریباً 16 میل مربع زمین بنتی ہے جسے سید الشہداء نے خریدا تھا۔ اس مقام پہ ایک انتہائی اہم ترین نقطے کو ہم بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے کتنا لشکر سید الشہداء کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں ہم یہ بیان کرتے چلیں کہ ابن زیاد ملعون نے 2 طرح سے لشکر کو اکٹھا کیا تھا۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ مخصوص افراد کے ساتھ مخصوص تعداد کو روانہ کیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ عمومی طور پہ اعلان کیا کہ کوئی بھی کوفہ میں باقی نہ رہے اور وہ حسین کے خلاف جنگ کے لیے کربلا روانہ ہو جائے۔ ہم ان دونوں طریقوں کے اوپر گفتگو مفصل کریں گے اور نتیجے میں دیکھیں گے کہ کتنی تعداد بنتی ہے ان افراد کی کہ جو سید الشہداء کے خلاف جنگ کے لیے کربلا پہنچے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا تھا جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک خط لکھا تھا۔ خط کا متن یہ تھا: اما بعد یا حسین، اے حسین، فقد بلغنی نزولک بکربلا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ سرزمین کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ وقد كتب الی امیر المؤمنین یزید بن معاویہ ان لا اتوسد الوثیر ولا اشبع من الخمیر، مجھے یزید نے یہ کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نرم و ملائم تکیوں کے اوپر سر نہ رکھوں اور اس وقت تک شراب و کباب کی محفلیں نہ سجاؤں جب تک میں اپنا کام مکمل نہ کر لوں، یعنی یا بیعت نہ لے لوں یا امام حسین کا سر قلم نہ کر دوں۔ او الحقک باللطیف الخبیر، یا میں تمہیں تیرے رب کے ساتھ جا ملاؤں۔ او ترجع الی حکمی و حکم یزید ابن معاویہ، یا تم پھر میری اور یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لے۔ جب تک تو ان 2 کاموں میں سے ایک کام نہیں کر لیتا، یا میری بیعت کر لے یا پھر میں تیرا سر قلم کر لوں، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فقد ورد الکتاب، یہ خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ روایت میں ملتا ہے ثم رما بہ، سید الشہداء نے اس خط کو پھینکا اور ایک جملہ کہا: لا افلح قوم آثروا مرضات انفسہم علی مرضات الخالق، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے نفسوں کی رضا کو خالق کی رضا کے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ فقال لہ الرسول، تو قاصد نے کہا: ابا عبداللہ، اے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جواب الکتاب، ابن زیاد نے جو آپ کی طرف خط لکھا ہے اس خط کا جواب تو دیں۔ امام علیہ السلام نے کہا: ما لہ عندی جواب، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لأنہ قد حقت علیہ کلمۃ العذاب، یہ شخص عذاب الہی کا حقدار ہو چکا ہے۔ میں حسین یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کی جو عذاب الہی کا حقدار ہو چکا ہے اس کو میں جواب دوں۔ حسین کی شان نہیں ہے کہ حسین ایسوں کو منہ لگائے اور جواب دے۔ میں مدینہ سے نکلتے وقت جواب دے چکا ہوں، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسی کی قطعاً بیعت نہیں کر سکتا۔ جب ابن زیاد کا قاصد امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ابن زیاد تک پہنچاتا ہے تو ابن زیاد کو شدید غصہ آیا اور اس نے 4000 کا لشکر ابن سعد کو دے کے بھیجا، اور یوں 1000 کا لشکر حر بن یزید الریاحی کے ساتھ موجود تھا اور 4000 کا یہ ہو گیا، تو ٹوٹل 5000 کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوفہ سے
لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور ابن عاصم کوفی کی روایت ہے کہ ثم جمع عبید اللہ ابن زیاد الناس الى مسجد الکوفہ، پھر ابن زیاد نے لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا، ممبر پہ گیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا اور کہا ایھا الناس انکم قد بلوتم آل سفیان فوجدتموہم علی ما تحبون، تم نے آل سفیان کو آزمایا ہوا ہے اور تم نے انہیں ایسا ہی پایا ہے جیسے تم پسند کرتے ہو، وہذا یزید قد عرفتموہ، اور یہ یزید جسے تم جانتے ہو انہ حسن السیرہ، وہ بہترین سیرت کا مالک ہے، محمود الطریقہ، جس کا طور طریقہ قابل تحسین ہے، قابل محمود ہے، محسن الی الرعیہ، اپنی رعیت کے اوپر احسان کرنے والا ہے، یعطی العطا فی حقہ، جہاں دینے کی بات ہو، جہاں عطا کرنے کی بات ہو تو وہ اندھی بانٹ عطا کرتا ہے، حتی انہ کان ابوہ کذالک، اس کا باپ معاویہ بن سفیان بھی ایسے ہی تھا، وَكَتَبَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَ ب4,000 دینار و200,000 درہم، یزید نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں 4,000 سونے کے دینار اور 2,00,000 چاندی کے درہم دوں گا، کیا کرنا؟ افرقها علیکم، کہ میں اہل کوفہ میں یہ بانٹوں، واخرجکم الی حرب عدوہ، اور اپنے دشمن یعنی یزید کے دشمن کی طرف تمہیں نکالوں، کون؟ الحسین ابن علی، حسین ابن علی جو یزید کا دشمن ہے اس کے خلاف تمہیں نکالوں، فاسمعوا واطیعوا، اے اہل کوفہ میری بات کو سنو اور اطاعت کرو، والسلام، یہ خطاب اس نے کیا اور پھر ممبر سے اتر گیا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے یعنی جب اپنا یہ خطاب ختم کیا تو کچھ مخصوص افراد کو اس نے مخصوص لشکر کے ساتھ کربلا روانہ کیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص ابن زیاد کے خطاب کے بعد جو کربلا روانہ ہوا وہ ملعون شمر ابن ذی الجوشن ہے، کہ جو 4,000 کے لشکر کے ساتھ کربلا جا کے پہنچا، 5,000 پہلے سے موجود تھا تو 4,000 اس کو شامل کریں تو 9,000 ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یزید بن رکاب الکلبی 2,000 کے لشکر کے ساتھ، حسین بن نمیر السکونی 4,000 کے لشکر کے ساتھ، مصعب الماری 3,000 کے لشکر کے ساتھ، نصر بن حربہ 2,000 کے لشکر کے ساتھ وقفے سے جا کے عمر ابن سعد کے ساتھ ملتا رہا، تو یوں ٹوٹل 20,000 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شبث ابن ربعی کو 1,000 لشکر کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد حجار بن ابجر کو 1,000 کا لشکر دے کے ابن سعد کی طرف روانہ کیا، تو یوں ٹوٹل 22,000 کی تعداد ہو جاتی ہے جو فرزند زہرا کو لق و دق صحرا میں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ طریقہ تھا کہ خصوصی افراد کو مخصوص لشکر دے کے روانہ کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ میں جو دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ عمومی ایک اعلان کیا اس نے کہ اور عمومی اعلان میں یزید ابن معاویہ اور معاویہ ابن سفیان کے احسانات لوگوں کو یاد دلائے، اور لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا فَلَا يَبْكِيَنَّ رَجُلٌ مِّنَ الْعَرَافَةِ، کوفہ کے جو منتظمین ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ بچے، والمناقب، اور کوفہ کے جو سردار ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ بچے، جو تجار ہیں، جو کوفہ کے عوام الناس ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ بچے، اِلَّا خَرَجَ فَعَسْكَرَ مَعِي، وہ سارے کے سارے نکل جائیں اور لشکر میں شامل ہو جائیں، فَأَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ يَوْمِنَا هَذَا مُتَخَلِّفًا عَنِ الْعَسْكَرِ بُرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةِ، جس کو بھی ہم نے دیکھا وہ آج کے بعد کوفہ میں رہا اور ہمارے لشکر سے اس نے روگردانی کی، پھر ہم اس کے ضامن نہیں ٹھہریں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک شخص کثیر بن شہاب ہے اور اس کے ساتھ محمد بن اشعث بن قیس ہے، انہیں یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے گلی کوچوں میں
چکر لگاؤ اور لوگوں کو یزید ابن معاویہ کی اطاعت کے اوپر ابھارو اور لشکر میں شامل ہونے کی تشویق دلاؤ، شوق دلاؤ لوگوں کو، اور جو شامل نہیں ہوگا اس کے انجام سے اسے ڈراؤ۔ اور خود وہ نخیلہ کے مقام پہ جا پہنچا اور کوفہ میں اس نے عمر بن حریث اور اس کے ساتھ چند لوگوں کو اس نے کوفہ کی جانشینی اس کے حوالے کی۔ حتیٰ کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ افراد عمر بن حریث اور اس کے ساتھ چند افراد تھے، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے کوفہ کے گلی کوچوں میں چکر لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون ہے کہ جو بچ گیا ہے، جو نہیں گیا۔ ایک شخص قبیلہ ہمدان سے جو آیا تھا اور وہ اپنی میراث کے مطالبے کے لیے کوفہ پہنچا تھا، تو اسے بھی پکڑ کے ابن زیاد کے پاس جب لایا گیا تو ابن زیاد ملعون نے اسے قتل کر دیا۔ اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ فَلَمْ يَبْقَى بِالْكُوفَةِ مُحْتَلِمٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَى الْعَسْكَرِ بِالنُّخَيْلَةِ، کوفہ میں کوئی بالغ شخص ایسا نہیں تھا جو بچ گیا ہو مگر کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے کربلا اسے بھیج دیا گیا۔ یہ ایک عمومی اعلان تھا۔ پھر اس حد تک پست ہو سکتا تھا ابن زیاد، تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ 10 20 30 40 50 اور 100 کے افراد بھی ملا کے وہ وقفے سے ابن سعد کی طرف روانہ کرتا رہا، اور یوں تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو مارنے کے لیے لشکر اکٹھا ہوا تھا اس کی تعداد 30,000 تھی، اور یہی درست روایت ہے۔ اور اس روایت کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یوں درج کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے جد امجد سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب دخل یوما الی الحسن، کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام امام حسن کے پاس آئے، فلما نظر الیہ بکا، جب امام حسن نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو رو دیے۔ ما یبکیک یا ابا عبداللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قال ابکی لما یصنع بک، میں رو رہا ہوں اس چیز کو دیکھ کے کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ فقال لہ الحسن، تو امام حسن نے کہا ان الذی یؤتی الی سم یدس الی فاقتل بہ، مجھے تو ایک زہر لا کے دی جائے گی، وہ میں زہر تناول کروں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے حسین، تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ یزدلف الیک 30,000 رجل، تیری طرف تجھے مارنے کے لیے 30,000 کا لشکر جمع ہوگا۔ یدعون انہم من امت جدنا محمد، ان کا دعویٰ ہوگا کہ ہم محمد کے امتی ہیں۔ ینتحلون دین الاسلام، نام نہاد مسلمان ہوں گے۔ فیجتمعون علی قتلک وسفک دمک، اور وہ تیرے خون بہانے کے اوپر اور تیرے قتل کے اوپر جمع ہو جائیں گے، اور آپ کی حرمت کی وہ دھجیاں بکھیر دیں گے، اور آپ کی خواتین اور مخدرات عصمت کو وہ قیدی بنا لیں گے۔ وانتہاب ثقلک، اور آپ کے خیموں کو لوٹ لیں گے۔ فَإِنْدَهَا تَحِلُّ بِبَنِ امیہ اللعنہ، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت بنو امیہ کے اوپر برسے گی۔ وَتَمْطُرُ السَّمَاءُ رِمَادًا وَدَمًا، اور تیرے قتل کے بعد آسمان سے خون برسے گا اور راکھ برسے گی۔ وَيَبْكِي عَلَيْكَ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْوُحُوشُ فِي الْفَلَوَاتِ وَالْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ، اور تیرے غم پہ سمندر میں مچھلیاں بھی روئیں گی، اور ہوا میں اور صحرا میں وحوش بھی روئیں گے، اور ہوا میں پرندے بھی روئیں گے۔ اس روایت سے اور دیگر روایات سے بھی، یہ جو مستند روایات ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو لشکر اکٹھا کیا گیا تھا اس کی تعداد 30,000 تھی، اور مقابل میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی کتنی تعداد تھی اسے آنے والی گفتگو میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔